من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم۔ رمضان المبارک کا اور دعاؤں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے جس رکوع میں روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے اسی رکوع میں دعا کی اہمیت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو آدمی اس مہینے میں کثرت سے دعائیں نہیں کرتا، جو خواتین اس مہینے میں کثرت سے دعائیں نہیں کرتی، وہ کما حقہ اس مہینے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو دعا ہوتی ہے جو آپ لوگ مسجد میں امام کے ساتھ دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، انفرادی دعا کو اختیار کریں اور لمبی لمبی دعائیں کیا کریں، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، گھروں میں بیٹھ کر یا دکان میں بیٹھ کر جیسے سہولت ملے۔ بہرحال اس پہ ذرا غور کریں کہ انفرادی دعا میں کرتا بھی ہوں کہ نہیں کرتا۔ راستے میں چلتے چلتے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ راستے میں چلتے چلتے انسان کو دعائیں کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں جو دعائیں ہیں یعنی قرآن مجید میں وہ افضل ہیں، اس کے بعد پھر جو احادیث میں ہیں۔ نماز کی حالت میں یہ کوشش کیا کریں کہ سجدے کے اندر قرآن مجید کی دعا نہ پڑھا کریں، حدیث کی دعا البتہ پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا کی اہمیت کے حوالے سے 2 احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مقررہ وقت میں بات کو مکمل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ یہ تو پہلی خوشخبری۔ اب دعا کی قبولیت کے 3 طریقے حدیث میں بتائے گئے۔ نمبر 1، فرمایا جو دعا مانگتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے مانگا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا فرما دیتا، یہ قبول ہوگی دعا۔ اچھا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ دوسرا نمبر میں بتا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہوتی ہے کہ کوئی اس شخص کو تکلیف آنی ہوتی ہے، مصیبت آنی ہوتی ہے، پریشانی آنی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت اور تکلیف کو رد فرما دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی میں ہمیں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں نہیں آتی، ان کے نہ آنے میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو جو مانگا وہ مل گیا یا کوئی آنے والی تکلیف ختم کر دی گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قیامت کے لیے مومن آدمی کے حوالے سے جمع کر لیتے ہیں اور اس کا اجر اور ثواب قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ اب آپ خود دیکھیے وہ شخص کتنا خوش ہوگا جو وہاں جب دیکھے گا کہ یہ نماز کا اجر ہے، یہ روزے کا اجر ہے اور یہ دعاؤں کا اجر ہے۔ اور وہ شخص جنت میں اگرچہ غم نہیں ہے لیکن اجر ملنے سے پہلے ہو سکتا ہے اسے حسرت ہو کہ کاش میں زیادہ دعائیں کر کے آتا۔ اس لیے وہاں حسرت کرنے کی بجائے یہاں عمل کرنے کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔
دوسری حدیث ہے، بلکہ 3 احادیث چلے میں بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی آدمی کی دعا قبول کرتے ہیں اگر وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں بڑے عرصے سے دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے اس قسم کا جملہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، انبیاء جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں انسانوں میں۔ آپ دیکھیں جیسے شادی ہوتی ہے تو انسان اولاد کی دعا مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے جیسے عرصہ گزرتا چلا جائے اگر اولاد نہ ہو شوہر بھی پریشان ہے، بیوی بھی پریشان ہے۔ ابھی جو آپ نے نماز تراویح میں سورۃ ہود کی آیات سنی ہیں اس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کو حوالہ دے دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً کہیں کتابوں میں 86 سال تھی، بس یہ سمجھ لیجئے 80 سال سے اوپر تھی اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اور یہ سمجھ لیجئے موضوع میں یہ بات بھی چلیں شامل کر دوں، سب سے زیادہ آزمائشیں اس شخص کو آتی ہیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہے اس کا امتحان اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا دور ہے اس کے اوپر آزمائش بھی اتنی کم آتی ہے۔ اب 80 سال یا 86 سال تک اولاد کا نہ ہونا، سوچئے ذرا۔ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے فرشتوں کو، تو جب پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ اصل میں کھانا پکوا کر آئے گھر سے بچڑا، تو فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ وہ آپ جانتے ہیں فرشتے کھانا نہیں کھاتے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ یہ جو کھانا نہیں کھا رہے لگتے ہیں ان کے ارادے کچھ اور ہی ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کو تو خیر خوشخبری سنانے آئے ہیں لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں، ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس قوم کے کیا جرائم تھے اس پر انشاءاللہ جتنی قوموں کی ہلاکت ہے، میں رمضان مبارک میں ان تمام قوموں کے جو عیب ہیں، جو نقائص ہیں، جو جرائم ہیں، جو خرابی ہیں، اس پر ایک لیکچر دوں گا انشاءاللہ۔ اب جب فرشتے نے خوشخبری سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، ان کی کیفیت کیا تھی وہ ذرا آپ قرآن مجید کی روشنی میں سن لیجئے کہ انہوں نے بڑھاپے کی حالت میں جب سنا کہ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو ان کا رد عمل کیا تھا وہ ذرا سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ ان کی بیوی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی اور ہم نے انہیں خوشخبری سنا دی اسحاق علیہ السلام کی بھی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی، بیٹے کی بھی اور پھر پوتے کی بھی۔ اب اہلیہ نے کیا کہا سنیے، قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا۔ وہ کہنے لگی ہائے یہ کیسے ہوگا، میں تو بانجھ ہوں اور یہ جو میرے شوہر ہیں یہ تو بوڑھے ہو چکے ہیں،
ان ھذا لشیء عجیب، کہنے لگی یہ تو بڑی حیرانی والی بات ہے کہ میری اولاد پیدا ہو جائے گی اس عمر میں۔ فرشتوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرشتے کہنے لگے اللہ کے کام میں تمہیں کیسی حیرت ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر رحمت بھی ہو گئی ہے اور اس کی برکت بھی ہو گئی ہے اے گھر والو۔ انہ حمید مجید، وہ بس قابل تعریف ہے اور وہ بزرگ ہستی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سوچنے کی تمہیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ بانجھ پن کیسے ختم ہوگا اور بڑھاپے میں اولاد کے۔ اس میں ہمارے لیے بڑے پیغامات ہیں۔ کبھی مایوس نہ ہو، زندگی کے کسی بھی معاملے میں مایوس نہ ہو، بس مسلسل دعا کرتے چلے جائیں۔ تیسری حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی دعا کرتا رہتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے وقت کو عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ جتنے وقت انسان انتظار کرتا ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے، تو اس سارے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ انہیں کہہ دیں میں قریب ہوں۔ ایک تو یہ دعا کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ دعائیں ایسی کی جاتی ہیں، ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کر دعائیں کی جاتی ہیں، اونچی اونچی آواز میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہم ساروں میں سے کون قریب بیٹھا ہے ایک دوسرے کے؟ سب سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ اب یہ بچہ میرے اتنے قریب نہیں ہے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ آپ میری آواز اتنے بہتر طریقے سے نہیں سن رہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے۔ جو ہستی اتنی قریب ہو اس ہستی کو پکارنے کے کوئی آداب ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ دعا اور آداب دعا دونوں سیکھیے۔ اس قسم کے انداز میں دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی ہاتھ کہاں جا رہے ہیں، چہرے کہاں ہیں۔ ختم قرآن کے موقع پر بھی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یقیناً دعا اس میں قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی خشوع اور خضوع کے دائرے سے انسان باہر نہ جائے۔ وہ جو آداب ہیں دعا کے انہیں ملحوظ خاطر۔ اب رب کتنا قریب ہے یہ بھی آئیے قرآن مجید کی روشنی میں بتا دوں کہ وہ کتنا قریب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ سورۃ الانبیاء ہے قرآن مجید میں۔ میرا تو دل تھا کہ میں یہ پورا رقوع آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا اس لیے میں اس وقت سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ قربت کا جہاں تک معاملہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ اب ظاہر آدمی جب کسی کو پکارتا ہے تو دیکھتا ہے نا بھی میرے قریب کون ہے، اسی کو ہی پکارتا ہے وہ۔ تو سمجھ لیجئے مومن کے حوالے سے ہمیشہ ہر وقت کون قریب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ عقیدہ توحید کی جڑ ہے، شرک کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور کوئی ہستی ایسی ہے جو ساروں کی آوازیں سن سکے؟ کوئی ہے ہستی ایسی؟ بیک وقت ساروں کی آواز کو سننا، بیک وقت ساروں کی دعاؤں کو سننا، بیک وقت کائنات کے نظام کو چلانا، اور پھر ساری زبانوں کو سمجھنا اور ساری زبانوں کے پیغامات کو جاننا۔ یہی درس قرآن ہم پشتو زبان میں شروع کر دیتے ہیں، پھر میں دیکھوں گا کتنے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، یا کسی اور زبان میں شروع کر دیں۔ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، سمجھ لیجیے۔ مخلوق کے اندر وہ وصف پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات ہے۔ اس لیے یہ قربت بھی اصل میں عقیدہ توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں، ارد گرد تو کوئی انسان ہے نہیں، قریب کسے پکاریں اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے؟ قرآن سن لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ تاریکیوں میں اللہ کو پکارا کہ پروردگار آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، یقیناً میں قصوروار ہوں۔ ابھی دعا ختم ہوتی ہے تو اگلی آیت میں سن لیجئے، بہت بڑی خوشخبری ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ اس دعا کے بعد والی آیت کیا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ تصور کریں، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جانتے ہیں کس غم میں وہ ہوں گے اس وقت؟ مچھلی کے پیٹ میں جب ہوں گے تو کیسا غم ہوگا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وہ تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا نا باہر آنے کا، کیسے آئیں؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو بھی نجات دے دیا کرتے ہیں، جتنے ایمان والے ہیں۔ دعائیں کریں، البتہ یہ ضرور ہے دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اور اس کی غذا حرام کی ہے، وہ چاہے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرے، اس کا پینا حرام کا ہے، ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول فرمائے؟ تو رزق حلال کو اختیار کر لیجئے، اور رزق حلال ہی بنیاد بنتا ہے دعا کی قبولیت کا۔ میں اس آیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، صرف 1 منٹ میں ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ یہ اصل میں جو آیت ہے نا، میں اسے یوں دیکھتا ہوں، یہ بندے سے اللہ کی محبت کو بھی ظاہر کر رہی ہے اور اللہ کی بندوں سے محبت کو بھی ظاہر کر رہی ہے، دونوں چیزیں اسی میں آ گئی ہیں۔ ترجمہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، میں اشاروں میں سمجھا بھی دوں گا۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، میں تو قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں، وہ مجھے جب پکارے، یعنی وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، ہر وقت آپ دعا کر سکتے ہیں، دن رات، اندھیرا اجالا، صبح شام، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دعائیں کرتے چلے جائیں۔ ہاں، ایک حدیث یاد آ گئی، وہ دعا کے حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ساری دنیا کے لوگ اور جن، اگلے بھی پچھلے بھی، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی اور جو ابھی آنے ہیں وہ بھی، یہ سارے ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور ہر کوئی مجھ سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے، اور میں ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی کسی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبونے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، اتنے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جو ہم فقرہ کہتے ہیں، یہ ایسے نہیں کہتے، اسلامی نظام سارے مسائل کا حل۔ وہ جو برکتیں رکی ہوئی ہیں غیر اسلامی حرکتوں کی وجہ سے، اسلامی نظام کی آتے ہی وہ برکتیں انشاءاللہ معاشرے کے اندر چھا جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کیا اسلامی نظام کے لیے کام کچھ کریں گے انشاءاللہ، دعوت دیں گے لوگوں کو انشاءاللہ؟ وہ جو محبت ہے اسے ابھی ذرا آگے دیکھیے۔ یہ تو اب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معاملہ بتا دیا بندے کے ساتھ، کہ بندے کی جتنی ضروریات ہیں، صحت ہے، علم ہے، رشتے ہیں بچوں کے، ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں،
اسی طریقے سے ملازمت کے مسائل ہیں، کتنی ہی ہماری ضروریات ہیں وہ ساری اللہ کی بارگاہ میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ بہترین حل عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسرا جو جزو ہے اس آیت مبارکہ کا وہ بھی کمال ہے، محبت کمال درجے پر ہے۔ یعنی جب میں تمہاری دعائیں قبول کر لیتا ہوں تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر تمہیں بھی میرے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جب میں تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہوں تو تم تو میرے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ دعا کی قبولیت وفا ہے اور احکام کو رد کرنا بے وفائی ہے۔ تو کیا احکامات پر عمل کریں گے ہم سب انشاءاللہ؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر تم بھی میری بات مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ یعنی ساری دنیا کے لوگوں میرے احکامات کو مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ آپ یقین جانیں ہم تو زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لیتا، ورنہ یقین جانیں روزانہ نماز تراویح میں یہ سوچتا ہوں پڑھتے ہوئے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کفر جس کے پاس ہے وہ کیسے مطمئن ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کفر کے حوالے سے کامیاب ہونے کی، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ہمیں کفر کی ساری صورتوں سے نفرت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ یہ میرے احکامات پر عمل کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسانوں کا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو مطلب یہ احکامات پر عمل کیے بغیر ہدایت یافتہ بننے کا خواب چھوڑ دیجئے، احکامات پر عمل کریں گے تو ہدایت یافتہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار آپ کے کلام کی اسی آیت کے مطابق آپ سے دعا کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں۔ پروردگار ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ دوسرا یہ کہ آپ سے ہی یہ توفیق مانگتے ہیں کہ اپنے احکامات پر چلنے کی بھی ہمیں پوری توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں گمراہی سے نفرت ہے، ہمیں آپ کے راستے کے خلاف چلنے سے نفرت ہے، ہمیں ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اپنی قوت اور قدرت کے ذریعے پروردگار ساری زندگی راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔